اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو صابری عملیات چینل میں آپ کا اپنا عامل محمد رمضان صابری خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ لوگوں کو گزشتہ عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے کافی دنوں سے کوئی ویڈیو لے کر حاضر نہیں ہوا، تو آج سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، حاضری اور حاضرات کے سلسلہ ایک شروع کیا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو حاضری کی ضرورت ہوتی ہے یا حاضرات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھا کریں، اور انشاءاللہ ان سے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے میں ایک سندونی پری کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوں۔ یہ پری وغیرہ جو ہے یہ قوم جنات سے ہے۔ یہ سندونی جو ہے یہ طوائف خاندان سے، قوم جنات کے طوائف خاندان سے، یعنی کہ جیسے انسانوں میں طوائف ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی سندونی پری ہے۔ یہ ہر کام کرتی ہے، یعنی کہ آپ اس سے جائز ناجائز کوئی کام بھی لے سکتے ہیں۔ تو پری کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، پری جو ہے وہ جنات کی لڑکیوں میں سے ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے انسانوں میں ہماری لڑکیاں ہیں اسی طرح لڑکیاں ہوتی ہیں یہ قوم جنات سے۔ تو یہ ڈیٹیل میں جائیں تو کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اس کی حاضری کا میں عمل آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اگر کسی بہن بھائی کو حاضری چاہیے، ٹرانسفر حاضری چاہیے، تو وہ مجھ سے ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، 0320 79 76 679۔ یہ واٹس ایپ نمبرز بھی ہیں دونوں، اور یہ کال نمبرز بھی ہیں 0307 044 97۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں نے ایک بنگالی بابے سے رابطہ کیا تھا، وہ میرے جاننے والے تو اتنے نہیں تھے، لیکن کانٹیکٹ تھا میرا ایک فیلڈ کے حوالے سے، تو مجھے ٹائم نہیں تھا۔ ایک میرے دوست تھے سعودیہ سے، تو انہوں نے ایک حاضری کا عمل مانگا، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی 25,000 روپیہ، میں نے ان کو 25,000 روپیہ لے کے دیا ان سے، اور انہوں نے حاضری نہیں دی، 2 نمبری کی، یعنی فراڈ کیا۔ تو ٹرانسفر ہوتی ہے حاضری، آپ لوگ اس بات کو سن لیں، ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹرانسفر کرنا اسی کا کام ہے جس کے پاس پہلے سے حاضری ہو، یا وہ کسی طریقے سے حاضر کر کے حاضری کو، تو پھر وہ ٹرانسفر کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، یعنی کہ ہم جب حاضری کرتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے ہم اس حاضری سے ٹرانسفر کرنے کا ایک قول و قرار ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی آپ کو کسی کے پاس بھیجیں گے یا ٹرانسفر کریں گے تو آپ لوگ اس کا کام کریں گے، اس طرح سے وہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ آپ خود کریں تو آپ کی اپنی ثواب دید ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ تو آسان عمل بھی ہے، تھوڑا سا سخت بھی ہے، اس کی شرائط بھی ہیں، کافی ڈیٹیل ہے، آپ لوگ سن لیں۔ یہ سندونی پری کی حاضری کا عمل ہے۔ یہ پری جو ہے وہ قوم جنات کی طوائف خاندان سے ہے، غیر مسلم بھی ہے، یہ غیر مسلم بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں منتر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ آپ کریں گے تو آپ کو کوئی مسلم بھائی اگر کر رہا ہے تو مسلم غیر مسلم سبھی اس کو کر سکتے ہیں، اس پرابلم میں آپ نہ پڑیں، اس چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ غیر مسلم ہے، خود بہت بڑی جادوگرنی ہے، یہ اس کی یہ صفت ہے، مشکل سے قابو آتی ہے، یعنی کہ اس کی جو حاضری ہے وہ ذرا ہوتی مشکل ہے، اکثر اپنی جادو کے زور سے عامل کا عمل بے اثر بھی کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیوی بن کر رہتی ہے، یعنی کہ آپ کے ساتھ یہ تعلقات رکھے گی میاں بیوی والے، بیوی کا بھی، ورنہ عموماً جو ہے یہ ویسے آپ کے کام کے لیے آپ کے پاس رہے گی۔ یہ ہر کام کرتی ہے، یعنی کہ اس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ یہ کسی قسم کا جسمانی نقصان نہیں، اس میں یہ جسمانی نقصان نہیں دیتی۔ یہ عورتوں سے تعلقات جو ہے، عورتیں اس کو حاضر کرنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے، مرد کے پاس ہی رہنا پسند کرتی ہے، عورتوں سے یہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتی۔ دوران عمل جب اب آپ عمل کر رہی ہوں، اب ڈیٹیل میں سن لیں، عجیب و غریب آوازیں آپ کو آئیں گی، جیسے عورتیں آپس میں عامل کے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، اس طرح کے بعض اوقات برہنہ عورتیں آپ کو نظر آئیں گی اس میں، یعنی کہ برہنہ عورتیں، ننگی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی اس میں، لیکن آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں۔ جو اپنے عامل کے پاس بلانے کا اشارہ کریں گے، عامل کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کریں گے، لیکن اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو ان کی طرف کوئی توجہ، کوئی آپ نے دھیان نہیں دینا، اور شدت سے آپ نے عمل کو قابو میں رکھنا ہے، اور
آپ لوگوں نے اپنا دھیان عمل پہ رکھنا ہے، اور آپ ایسے سمجھیں گے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک ٹی وی سکرین فلم چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عمل کی تیاری کے لیے آپ لوگوں نے اس کا جو ہے بخور، وہ لبان آپ جلا سکتے ہیں۔ اگر لبان آپ کوئلہ پہ لبان ڈال کے، اگر لبان نہیں ہے تو آپ اگربتی وغیرہ کے پاس یعنی کہ لگا سکتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے آپ اس عمل کے لیے آپ کو لبان چاہیے۔ اس میں آپ کو تنہائی میں کمرہ چاہیے، کچی جگہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، کچی جگہ پہ آپ یعنی کہ اس عمل کو کریں گے۔ یہ آپ ڈیٹیل سن لیں، کچی جگہ پہ کریں گے، مکان میں آپ کا سامان وغیرہ کوئی نہ ہو، صرف ایک کرسی آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ جب یہ حاضر ہوگی، یہ پہلے دن بھی حاضر ہو سکتی ہے، دوسرے دن بھی حاضر ہو سکتی ہے، 7 دن میکسیمم ہے۔ تو ایک کرسی وغیرہ جو ہے پاک صاف آپ نے اپنے سامنے یا سائڈ پہ آپ نے رکھ دینی ہے۔ تو ایک مصلی وغیرہ یا کوئی جائے نماز وغیرہ آپ بچا سکتے ہیں۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ کچی زمین پہ بیٹھیں، اور اندر جو ہے وہ روشنی آپ کی ہلکی سی لائٹ ہو، یا موم بتی وغیرہ یا چراغ وغیرہ آپ جلا کر بیٹھیں۔ تو اس میں آپ ایسٹ کی طرف منہ کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بھی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کو رجال الغیب کا آپ خیال رکھیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ رجال الغیب کا خیال رکھیں گے۔ اور کوئی حرکت وغیرہ جو ہے آپ نے کوئی نہیں کرنی، خوشبوات وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں۔ احرام باندھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر احرام نہ باندھیں تو سفید کپڑے آپ نے جو ہے وہ پہننے ہیں۔ یہ عمل کی ڈیٹیل ہے۔ یہ 7 یوم کا عمل ہے، اور نوچندی جمعرات یعنی کہ نوچندی جمعرات سے آپ کا عمل شروع ہوگا، یعنی کہ بدھ کا جو دن گزار کے نوچندہ پھر نوچندی جمعرات کی رات آئے گی، تو اس رات کو اپنے عشاء کے بعد کوئی ٹائم ایک رکھ لینا ہے، رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جانا ہے۔ اسراف عامر کی جو ویڈیو ہے میں وہ ڈال دوں گا۔ اسراف عامر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے دوسری جو چیزیں ہیں ہوائی وہ چلی جاتی ہیں، پھر حاضری میں رکاوٹ کا پرابلم نہیں ہوتا۔ اپنا حصار جو آپ نے دائرے والا بھی کرنا ہے، جسمانی بھی کرنا ہے۔ دائرے والا ایسے کرنا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ جائیں ادھر، آپ منہ کر کے بیٹھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ جائیں گے، کپڑے پاک صاف ہوں گے، اپنا کوئلہ وغیرہ اس وہاں پہ رکھ لیں گے، اور جو آپ نے یعنی کہ لبان وغیرہ وہ جلانا ہے وہ رکھ لیں گے۔ تو چاک وغیرہ سے یا کوئلے وغیرہ سے آپ نے حصار لگانا ہے، یعنی کہ ادھر کھڑے ہو کر، تو اندر کھڑے ہو کر تو ادھر سے آپ نے یعنی کہ اینٹی کلاک اس طرح گھومتا ہے، اس طرح، تو آپ نے اینٹی کلاک یہ دائرہ لگانا ہے، اس طرح آپ نے دائرہ لگا دینا ہے۔ اس پر آپ نے 7 یا 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے اس کو پھونک مار کے اس چاک یا کوئلے پہ، تو اس طرح آپ نے دائرہ 6 فٹ کا تقریباً دائرہ ہو کھلا، جس میں آپ خدا نخواستہ کو مسئلہ بن بھی جائے تو آپ سو بھی سکیں، اس طرح 6 فٹ کا دائرہ آپ اس طرح لگا لیں گے۔ بیچ میں آپ دائرہ لگانا ہے، یعنی کہ کمرے کے بیچ میں دائرہ لگانا ہے، اور بیچ میں ہی یعنی کہ درمیان سینٹر میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد عمل کی یہ تیاری ہے روزانہ کی بنیاد پر، جو میں آپ کو تیاری بتا چکا ہوں، آپ کو ساری سسٹم جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، آگے چل کر میں آپ کو اس کا سسٹم بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے یہ حاضر ہوگی، کیا سسٹم ہوگا۔ تو دوستو، یہ جو آپ منتر دیکھ رہے ہیں نا، یہ منتر میں جس طرح میں نے دن کی تعداد کے حساب سے لکھا ہے، بات کو سمجھ لیں، اسی طرح پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ ویسے دیکھ کے آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن سامنے رکھ سکتے ہیں، خدا نخواستہ آپ بھول رہے ہیں تو آپ اس کو یاد بھی کر لیں، اور 2 بار میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، یہ آپ یاد بھی کر لیں، اس میں زیر زبر کا کوئی فرق آپ کو نہیں آنا چاہیے۔ پہلے منتر پڑھ کے میں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے۔ ومن سرینا برینا سفرینا اکجا اکجا یا سری سندونی آدم متا بھتا سوا حزا یا بدفو۔ پھر سے میں منتر دہرا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سرینا برینا سفرینا اکجا اکجا یا سری سندونی آدم متا بھتا سوا حزا یا بدو ہو۔
یہ منتر ہے۔ پہلے دن آپ نے جب رات کو چوچندی جمعرات کی رات کو بیٹھنا ہے تو آپ نے پہلے دن کی جو تعداد ہے وہ دیکھ لیں، یہ اسکرین شاٹ لے لیں۔ 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، اس تعداد کو آگے پیچھے نہیں کرنا۔ دوسرے دن کی جو تعداد ہے وہ 3124 بار، یعنی کہ کم کرتے آنا ہے کہ تیسرے دن آپ 3123 مرتبہ، یہ 23 ہے، سوری ادھر میں تھوڑا مسٹیک ہوئی ہے، 23 ہے، 23 ہے۔ چوتھے دن 3122 مرتبہ، پانچویں دن 3121 مرتبہ، چھٹے دن 3120 مرتبہ، اور ساتویں آخری دن جو ہوگا وہ 3119 مرتبہ آپ نے یہ تعداد کے حساب سے منتر پڑھنا ہے۔ بس اور کوئی چیز نہیں پڑھنی، منتر کے لیے بیٹھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن سرینا برینا سفرینا کجا کجا یا سری سندونی ادم متا بھتا سوا حزا یا بدو، یہ آپ نے ان ڈیٹ کے حساب سے یعنی کہ تعداد پوری کرنی ہے۔ ڈیجٹ تسبیح آپ لے لیں، جو ڈیجٹ تسبیح ہے اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد میں آپ نے کوئی مسئلہ گڑبڑ نہیں کرنی، اپنا دھیان جو ہے وہ آپ نے اسی طرف رکھنا ہے، اپنے عمل کی طرف آپ نے رکھنا ہے، ادھر ادھر آپ کا دھیان بھٹکے مت۔ جب آپ یہ پہلے دن بھی یاد ہو سکتی ہے، تیسرے دن بھی یاد ہو سکتی ہے، لاسٹ میکسیمم 7 دن ہوتے ہیں، تو ایک بوڑھی عورت کے روپ میں بھی یہ حاضر ہو سکتی ہے، جوان عورت کے روپ میں بھی یہ حاضر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ حاضری وقت اگر سندونی عمر کی جوان ہو تو بیوی کا کہہ کر آپ پکارے، بوڑھی نظر آئے تو ماں کہہ کر پکارے، یہ دو چیزیں آپ سن لیں۔ اگر یہ بوڑھی عورت کے روپ میں حاضر ہو تو اسے امی اماں کر کے بلانا ہے، ماں کر کے بلانا ہے۔ اگر یہ جوان ہو تو آپ نے اس کو بیوی کہہ کے بلانا ہے۔ لیکن بلانے کا مقصد یہ ہے جب یہ حاضر ہو جائے، آپ پہلے حاضر ہو جاتی ہے تعداد سے پہلے، تو آپ نے اپنی تعداد پہلے مکمل کرنی ہے، پھر اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اگر وہ بات کی شروعات کرے، بات سٹارٹ کرے تو آپ نے بات کرنی ہے، ورنہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ وہ کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی میں، اگر وہ جوان ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں آپ سے تعلق بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تسخیر والی بات کبھی بھی آپ نے کسی ہوائی چیز سے نہیں کرنی، کوئی بھی حاضری کار کہ میں آپ کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ اس سے جنات وغیرہ پریاں وغیرہ چڑھتے ہیں، مسخر کرنے والی بات سے ہوتی وہی بات ہے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے محبت سے، پیار سے آپ کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میرے دین دنیا کے جو کام ہے آپ کریں گے، تو وہ آپ پہ کوئی شرط لگائے گی کہ فلاں شرط، لیکن سوچ کے شرط رکھنی ہے، کوئی شرط ایسی رکھنا جو آپ پوری کر سکو۔ کھلانے پلانے والی شرط پریوں وغیرہ سے، جنات وغیرہ سے آپ لوگ نہیں کرنی۔ آپ نے کوئی شرط چھوٹی موٹی جو ہے، اگر وہ آپ کو شرط منظور نہیں ہے تو آپ کہیں جی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ دوبارہ کہہ دیں، کوئی اور شرط بتا دیں، یعنی کہ بار بار آپ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مان جائے گی کسی چھوٹی شرط پہ۔ آپ کا جو معاہدہ ہوگا اس سے معاہدہ کرنا ہے کہ فلاں دن جس ٹائم میں آپ کو بلاؤں آپ حاضر ہوگا، جو کام میں آپ کو دوں وہ آپ کریں گے، میرے گھر والوں کو مجھے آپ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، یعنی کہ اس طرح کے آپ نے ان سے کام کے لیے جو کام آپ چاہیں، جائز ناجائز کام، آپ ان سے بات طے کر لیں کہ آپ نے میرے جائز ناجائز سبھی کام کرنے ہیں، جس ٹائم میں حاضر کروں گا تو حاضر آپ ہو جانا، اور اس سے حاضری کا طریقہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کوئی ایسا لفظ بتا دیں، کیا کریں، کوئی کام بتا دیں جس سے آپ دوبارہ حاضر ہو جائیں، اور جس ٹائم بھی میں بلاؤں گا آپ آ جائیں گے۔ جب یہ آپ کی باتیں ہو جائیں تو آپ نے اللہ کی 3 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بار حضرت سلمان پیغمبر 3 بار آپ نے قسم لینی ہے کہ آپ قسم کھاؤ اللہ کی کہ میرے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس پر آپ قائم رہیں گے۔ 3 بار آپ قسم کھلوا لیں اسے، اس کے بعد اسے اجازت دے دیں، جب بھی آپ کام چاہیں کام کے لیے اسے حاضر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مکمل ڈیٹیل حاضری کی۔ تو میرے بہن بھائی بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بنگالی جادو عملیات چینل سے رابطہ کیا تھا کسی دوست کے لیے، تو انہوں نے فراڈ کیا، میں آپ کو وہ ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا اگلی ویڈیو پہ، اس بندے سے آپ نے بچنا ہے، حتی الوسع کوشش کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی ویڈیوز بناتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، عمل دیتے ہیں، لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے بہن بھائی یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0320797679 0307044701۔ یہ کالز نمبر بھی ہیں، لوگ اکثر کالز نمبر نہیں دیتے، صرف واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے
وہ کبھی آن لائن ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور یہ میرا کال نمبر بھی ہے. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو سندونی کی کسی اور پری کی سفلی پری کی نورانی پری کی حاضری ٹرانسفر چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کسی قسم کا کوئی کام و عملیات کا کسی قسم کا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے ڈیٹیل. یہ ان لوگوں کو اجازت ہے جو میرا چینل سبسکرائب کریں گے, ویڈیو کو لائک کریں گے اور تمام دوستوں ویڈیو کو شیئر کریں گے. تو آئندہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.